قتل کا منصوبہ بڑا ہی شاندار تھا۔ انہوں نے لڑکی کو بڑی کامیابی سے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر زمین میں کہیں دفن کر دیا اور لاش بوری میں بند کر کے کنویں میں پھینک دی۔ جرم کا کوئی ثبوت نہ تھا اور نہ ہی کوئی گواہ تھا، لیکن اللہ دیکھ رہا تھا۔ ایک صبح 11 بجے کا وقت ہوگا جب ایک قریبی گاؤں کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ 3 لڑکے تھے جن کی عمریں 13-14 سال کے لگ بھگ ہوں گی۔ تینوں لڑکے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نمبردار نے لڑکوں کو باہر کھڑا ہونے کو کہا اور خود میرے پاس آ گیا۔ یہ نمبردار ہندو تھا اور میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا نام آنند رام تھا۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ ہندو کی اکثریت کا تھا، لیکن مسلمان بھی خاصی تعداد میں تھے اور تھوڑی تعداد میں سکھ بھی تھے۔ یہ تینوں قومیں مل جل کر رہتی تھیں۔ اگر کبھی ہندو اپنی اکثریت کے بلبوتے پر بدماشی کرنے کی کوشش کرتے تو مسلمان اس سے نپٹ لیتے۔ اس ہندو نمبردار نے آتے ہی تقریباً رکوع میں جا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور میری خوشامد اور چاپلوسی والی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ وہ جس کام سے آیا اس کے متعلق بات کرے۔ پھر اس نے جو بات سنائی وہ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں۔ اس قصبے سے ایک چھوٹی سی نہر گزرتی تھی۔ جہاں جہاں سے یہ نہر گزرتی وہاں کے لوگوں نے کاشت کے لیے نالے بنا لیے تھے اور ان کے ذریعے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے۔ اس علاقے میں کنویں بھی بڑی تعداد میں تھے جن سے کھیتوں کے لیے پانی مہیا کیا جاتا۔ نہری پانی کی سہولت کی وجہ سے لوگوں نے کنووں کا استعمال بہت کم کر دیا تھا۔ اس وجہ سے بہت سے کنویں اب بے آباد اور ویران ہو گئے تھے۔ ایسے ویران اور بے آباد کنووں کو ٹل کہا جاتا تھا۔ ان ویران کنووں کے اندر جنگلی کبوتروں اور دوسرے نوع کے پرندوں نے گھونسلے بنا لیے تھے۔ دیہاتی لڑکے ان کنووں سے پرندوں کے انڈے اور بچے نکالنے کے لیے اکثر ان کے اندر اتر جاتے تھے۔ یہ 3 لڑکے نمبردار کے ساتھ تھانے میں آئے تھے۔ ایسے ہی ایک ویران کنویں میں اترے۔ انہیں کنویں کی تہہ میں ایک بوری نظر آئی۔ کنویں میں پانی بہت کم تھا اور بوری پانی کی سطح کے اوپر تھی۔ لڑکوں نے سمجھا کہ بوری کے اندر کوئی سامان وغیرہ ہوگا جو چور ڈاکوؤں نے واردات کے بعد بھاگتے ہوئے یہاں پھینکا تھا۔ ایک لڑکا نیچے اترا جہاں سے بوری واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بوری ایک طرف سے ذرا سی پھٹی ہوئی ہے اور اس میں سے 2 انسانی انگلیاں نظر آ رہی ہیں۔ وہ لڑکا گھبرا گیا اور بڑی تیزی سے کنویں سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے باقی 2 ساتھیوں کو بھی یہ بات بتائی۔ پھر ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بوری کی اطلاع نمبردار کو کر دینی چاہیے۔ انہوں نے نمبردار آنند رام کو یہ بات بتائی تو آنند رام اسی وقت ان کے ساتھ کنویں پر گیا اور اپنی آنکھوں سے بوری کو دیکھا۔ نمبردار نے اپنے ایک آدمی کو کنویں کے پاس کھڑا کیا اور خود ان تینوں لڑکوں کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے تینوں لڑکوں سے چند باتیں پوچھی اور اس لڑکے سے جس نے نیچے اتر کر بوری قریب سے دیکھی تھی تصدیق کی کہ اسے یقین ہے کہ بوری سے انسانی انگلیاں ہی نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکے نے پورے یقین سے بتایا کہ وہ انسانی انگلیاں ہی تھیں۔ میں نے 2 کانسٹیبل اپنے ساتھ لیے اور نمبردار اور لڑکوں کو ساتھ لے کر کنویں کی طرف چل پڑا۔ میرا ایسا ایک ہندو رادف پال تھا جو بڑا ہی سمجھدار اور قابل نوجوان تھا۔ بس اس میں ایک خرابی تھی کہ وہ شراب پیتا تھا اور اکثر ڈیوٹی کے اوقات میں بھی داؤ لگانے سے نہیں چکتا تھا۔ رادف پال اس وقت تھانے میں نہیں تھا، وہ تھانے کے کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ جو ہی رادف پال آئے اسے کنویں پر بھیج دے۔ کنویں پر جا کر میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو مجھے کنویں کی تہہ میں ایک بوری نظر آئی جو اوپر سے پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس بوری کو کنویں سے باہر نکالنے کا مسئلہ تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ کسی ایسے آدمی کا بندوبست کرے جو نیچے اتر سکے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک مضبوط رسہ بھی منگوانے کے لیے کہا۔ نمبردار نے اپنا آدمی بھیج کر رسہ اور مطلوبہ آدمی بلا لیا۔ یہ آدمی ہندو تھا اور شمشان گھاٹ پر مردے جلانے کا کام کرتا۔ میں نے اس آدمی کو سمجھایا کہ نیچے اتر کر بوری کے گرد رسی مضبوطی سے باندھ دے۔ رسی اس طرح باندھے کہ بوری کے گرد 3-4 بر دے کر مضبوط گرہ لگا دے تاکہ جب بوری کھینچی جائے تو رسے سے نہ نکلے۔ اس آدمی نے نیچے جا کر میرے کہنے کے مطابق بڑی ہی مہارت سے بوری کو بڑی مضبوطی سے باندھ دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو بوری میں بند لاش کی خبر مل چکی تھی اور بہت سے لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے 6-7 آدمیوں کو آگے بلایا اور انہیں رسہ کھینچنے کے لیے کہا۔ سب نے مل کر رسہ کھینچا تو بڑی ہی آسانی سے بوری باہر آ گئی۔ بوری سے رسہ کھولا گیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا۔ میں وہ سراغ دیکھنا چاہتا تھا جس کا ذکر تھانے میں لڑکے نے کیا تھا
اور اس نے بتایا تھا کہ اس سوراخ سے 2 انگلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے بوری کو غور سے دیکھا تو مجھے وہ سوراخ نظر آ گیا، اس میں سے واقعی انسانی انگلیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے بوری کے قریب بیٹھ کر انگلیوں کو دیکھا، صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی عورت کی انگلیاں ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بوری میں بند لاش کسی عورت کی ہے۔ میں نے موقع پر جو کارروائی کرنی تھی وہ کی اور نمبردار سے کہا کہ لاش کو تھانے پہنچانے کا بندوبست کرے۔ نمبردار نے فوری طور پر ایک بیل گاڑی کا بندوبست کر دیا۔ میں نے بیل گاڑی پر بوری رکھوائی اور دونوں کانسٹیبلوں کو بیل گاڑی پر ساتھ آنے کا کہا۔ تھانہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ لاش کو کنویں سے نکالنے اور دیگر کارروائیوں میں 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ میں تھانے سے واپس جانے کے لیے روانہ ہونے لگا تو SI رادھو پال آتا دکھائی دیا۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں لاش بیل گاڑی میں رکھوا کر تھانے کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے رادھو پال کو ساری تفصیل سنائی اور ہم دونوں تھانے کی طرف چل پڑے۔ تھانے پہنچ کر میں نے بوری کھلوائی اور لاش کو باہر نکالا۔ جب میرے کہنے پر کانسٹیبلوں نے لاش بوری سے نکالی تو لاش کو دیکھ کر میرے 14 تپک روشن ہو گئے اور میں پریشان ہو گیا۔ میری پریشانی یہ تھی کہ لاش کے ساتھ اس کا سر نہیں تھا۔ لاش ایک نوجوان لڑکی کی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ اس کے جسمانی قد و قال اور جلد سے اور ہاتھ پیروں کو دیکھنے سے ہوتا تھا۔ لاش کے جسم پر ایک ساڑی لپٹی ہوئی تھی۔ یہ عام سی ساڑی تھی۔ ساڑی کا کپڑا سفید رنگ کا تھا اور اس پر نیلے رنگ کے خاکے بنے ہوئے تھے۔ میں نے لاش کا تفصیلی معائنہ کیا۔ مجھے اس کے جسم پر کہیں کوئی زخم یا خراش وغیرہ کا نشان نظر نہیں آیا۔ ایک چیز جو مجھے نظر آئی جو تفتیش میں میرے کام آ سکتی تھی، یہ چاندی کا ایک چھلا تھا جو مقتولہ کے بائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں تھا۔ میں نے یہ چھلا اتار لیا۔ یہ عام لوگوں جیسا چھلا نہیں تھا بلکہ اس کی گولائی لہرے دار تھی۔ میں نے چھلا جیب میں ڈال لیا۔ لاش کی گردن کسی تیز دار آلے سے بڑی ہی صفائی سے کاٹی گئی تھی۔ لاش کے جسم پر ساڑی بالکل ٹھیک بندھی ہوئی تھی اور لاش کی ظاہری حالت سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ مرنے سے پہلے مقتولہ کے ساتھ زیادتی یا کسی قسم کا کوئی بھی تشدد نہیں ہوا۔ مقتولہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی اور تشدد بھی نہیں ہوا تھا، اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ قتل کا باعث کچھ اور تھا۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس لاش کی شناخت کا تھا۔ اگر لاش شناخت ہو جاتی تو پھر تفتیش کرنا مشکل نہ تھا۔ بہرحال میں نے ضروری کارروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دی۔ مقتولہ کے جسم پر موجود ساڑی سے اسے ہندو ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے نمبردار آنند رام سے کہا کہ وہ اپنے علاقے میں معلوم کرے کہ کسی ہندو کے گھر کوئی جوان لڑکی غائب تو نہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے تھانے کے مخبروں کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ وہ اس گرد کے دیہات میں پھیل جائیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کسی کے گھر سے کوئی جوان لڑکی غائب تو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے یہ کارروائی کرنی تھی کہ ارد گرد کے تھانوں سے یہ معلوم کرنا تھا کہ کسی تھانے میں کسی نوجوان لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تو درج نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے SI رادھو پال سے اس کی رائے پوچھی تو اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ مقتولہ ہندو ہے، اس لیے ہندو گھرانوں سے ہی اس کا سراغ مل سکتا ہے۔ دوسرے دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ میری توقع کے عین مطابق رپورٹ میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت گردن کٹنے سے ہوئی ہے۔ گردن کو کسی تیز دار ہالے سے بڑی صفائی سے کاٹا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مقتولہ پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کنواری تھی اور یہ بات میں نے بھی خاص طور پر نوٹ کی تھی۔ لاش کو میں نے غور سے دیکھا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ مقتولہ کنواری ہوگی اور رپورٹ میں یہ بات میرے لیے حیرانی کا باعث نہ تھی۔ بہرحال میں نے مقتولہ کی بے سر کی لاش اور اس کی ساڑی جو اسپتال والوں نے لاش کے ساتھ ایک پیکٹ میں بھجوا دی تھی، شناخت کے لیے تھانے کے صحن میں رکھوا دی۔ لاش کا چہرہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے اس کے پہچان لیے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے علاوہ مقتولہ کے جسم پر کوئی ایسی واضح نشانی یا کسی زخم وغیرہ کا نشان بھی نہیں تھا۔ مقتولہ کی ساڑی میں نے نمایاں کر کے ذہن میں لٹکا دی۔ لوگ آ کر ساڑی اور لاش کو دیکھتے اور لائن میں گزار کر کے چلے جاتے۔ لاش کی حالت بری ہو رہی تھی اور اب بدبو چھوڑنے لگی تھی۔ میں نے لاش لاوارث قرار دے کر کاغذی کارروائی کی اور دفن کروا دی۔ ساڑی میں نے بسطور وہیں لٹکی رہنے دی۔ اس بے سر کی لاش کی شہرت ارد گرد کے دیہات تک پہنچ گئی تھی اور لوگ دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ ہر جگہ لوگوں کی گفتگو کا موضوع اسی لاش کے متعلق ہو رہا تھا۔ آج کل قتل اتنی کثرت سے ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ، اس کے نتیجے میں لوگوں کا رد عمل اور پولیس کی لاپرواہی دیکھ کر شک ہونے لگتا ہے کہ کوئی انسان نہیں بلکہ کتا مارا گیا ہے جس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ میرے سارے مخبروں کی رپورٹ ایک جیسی ہی تھی کہ کسی گھر سے کوئی نوجوان لڑکی
غائب نہیں ہے۔ ایک مخبر نے ذرا الگ رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ پچھلے دنوں واردات والے کنویں سے تھوڑی ہی دور خانہ بدوشوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ اس نے شک ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی خانہ بدوشوں کی ہو اور انہوں نے اسے کسی وجہ سے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ خانہ بدوش تو آج کل بھی نظر آتے ہیں، لیکن اس دور کے خانہ بدوش بہت خطرناک ہوا کرتے تھے۔ یہ بڑے ہی خونخوار لوگ ہوتے تھے۔ قتل، چوری، ڈاکے جیسے جرائم ان کے لیے معمولی سی بات ہوتی۔ ان کی عورتیں بڑی ہی خوبصورت اور تیز ترار ہوتی تھیں۔ یہ لوگ قبیلے کے اندر ہی شادیاں کرتے تھے اور اپنی لڑکیاں باہر نہیں بیاتے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکا قبیلے کے قوانین سے بغاوت کرتا تو انہیں سخت سزا دی جاتی۔ شہر اور دیہات کے نوجوان لڑکے اکثر اوقات ان کے گرد منڈلاتے رہتے، لیکن یہ عورتیں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی۔ اگر کوئی خانہ بدوش لڑکی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر قبیلے سے باہر کسی مرد کی محبت میں گرفتار ہو جاتی تو قبیلے والے اس پر بڑی ہی سختی کرتے تھے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہ آتی اور قبیلے سے بھاگنے کی کوشش کرتی تو ایسی لڑکی کو قتل کر دیا جاتا۔ میں نے اس پہلو پر غور کیا تو یہ بات میرے دل کو نہ لگی۔ لڑکی کا لباس خانہ بدوشوں والے مفروضے کو غلط کر رہا تھا۔ خانہ بدوش عورتوں کا لباس خاص قسم کا ہوا کرتا تھا، جو گھاگرا اور ان کے اوپر چھوٹی سی قمیض پر مشتمل ہوتا۔ اس کے علاوہ چاندی کے بھاری بھرکم زیورات ان کے لباس کا لازمی حصہ ہوتا۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر میں نے اپنے مخبر کے اس خیال کو مسترد کر دیا اور تفتیش کا رخ ہندو گھرانوں کی طرف ہی رکھا۔ 3 دن گزر کر مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کسی طرف سے ذرا سا بھی اشارہ نہ ملا کہ فلاں کی لڑکی غائب ہے۔ مخبر بھی ناکام ہو گئے اور کام کی اطلاع نہ لا سکے۔ اب میرے پاس صرف یہی ایک کیس نہ تھا، تھانے میں اور بھی بہت سے کیس زیر تفتیش تھے۔ میں نے یہ کیس عارضی طور پر ASI رادف پال کے سپرد کر دیا اور خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2 دن بعد رادف پال کسی کام سے ایک دوسرے گاؤں میں گیا۔ اس گاؤں کا نام اب مجھے یاد نہیں رہا۔ آپ اس گاؤں کا نام بٹیالہ سمجھ لیں، کچھ اسی قسم کا نام تھا۔ وہاں رادف پال کا ایک سکھ دوست رہتا تھا، اس کا نام نشان سنگھ تھا۔ باتوں باتوں میں تھانے کی وارداتوں کا ذکر چل نکلا، جو رادف پال نے موقع غنیمت جانا اور نشان سنگھ سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں میں دھیان رکھے کہ کسی کے گھر سے کوئی نوجوان لڑکی غائب تو نہیں ہے۔ پھر اس نے نشان سنگھ کو کنویں سے ملنے والی بغیر سر کی لاش کے متعلق اور اس ساڑی کے متعلق بتایا جو مقتولہ کے جسم پر تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے بعد میں رادف پال نے سنائی تھیں۔ اس نے بڑی لمبی بات سنائی تھی جو میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ جو رادف پال کی بات سن کر نشان سنگھ سوچ میں پڑ گیا۔ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی غائب تو ہے، نشان سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، لیکن اس کے گھر والوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہنے کے لیے اس کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اس کی خالہ ایک تحصیل کے بڑے گاؤں میں رہتی ہیں۔ چند دن پہلے وہاں سے ایک خط آیا ہے کہ ان کی لڑکی جس کا نام نتاشا ہے ان کی بیماری سے مر گئی ہے اور اس کا کریا کرم کر دیا گیا ہے۔ شانتا کے گھر والوں نے یہاں اس کا ماتم کیا اور ساری رسمیں کی تھیں۔ یہاں میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں طاعون کی وبا بڑی ہی عام تھی اور یہ کہیں نہ کہیں پھوٹتی ہی رہتی تھی۔ آج کل کی طرح جدید سہولت و علاج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ مر جاتے تھے۔ یہ بیماری چوہوں کے خون میں موجود جراثیم کے ذریعے پھیلتی ہے۔ خالہ کے گاؤں سے جب خط آیا کہ شانتا طاعون کی وجہ سے مر گئی ہے تو اس کے بڑے بھائی مدن لال نے سارے گاؤں کو یہ خبر سنائی اور شانتا کا باقاعدہ ماتم کیا گیا۔ نشان سنگھ کی زبانی یہ ساری بات سن کر رادف پال کو کچھ مایوسی ہوئی۔ اس نے مجھے جب یہ رپورٹ سنائی تو مجھے یہ سارا واقعہ کچھ غیر حقیقی سا لگا۔ اس میں کئی باتیں غور طلب تھیں۔ مثلاً اگر شانتا بائی وہاں طاعون سے مر گئی تو خالہ نے اس کے ماں باپ کو بلائے بغیر اس کی لاش کیوں جلا دی؟ کیا خط ملنے کے بعد شانتا کے والدین وہاں گئے تھے جہاں ان کی بیٹے کی موت ہوئی تھی؟ اور یہ ایسے بہت سے سوالات میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ شانتا کے گھر جا کر اپنی تسلی کر لوں۔ وہ ہمیں شانتا کے گھر لے گیا۔ میرے کہنے پر اس نے دروازے پر دستک دی تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا تھا۔ میں اور رادف پال دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑے تھے۔ وہ نشان سنگھ سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ہم دونوں پر پڑ گئی۔ ہم دونوں وردی پر تھے۔ جوں ہی اس کی نظر ہم دونوں پر پڑی، اس کو واضح طور پر جھٹکا سا لگا اور اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ ان تاثرات میں خوف کا عنصر صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اندر چلا گیا۔ نشان سنگھ نے بتایا کہ یہ شانتا کا بھائی آنند لال ہے۔ بڑے بھائی کا نام مدن لال تھا اور وہ اس وقت گھر میں نہیں تھا۔
راستے میں آتے ہوئے نشان سنگھ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ دونوں بھائی مل کر پرچون کی دکان چلاتے ہیں جو نزدیکی قصبے میں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آنند لال نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے گیا۔ میں، رادھو پال اور نشان سنگھ اندر بیٹھ گئے۔ آنند پال ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے آنے سے بڑا پریشان اور خوف زدہ ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کا خوف کچھ کم ہو گیا اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ آنند لال نے بتایا کہ ان کا باپ مر چکا ہے اور ماں گھر میں بیمار پڑی رہتی ہے۔ آنند لال کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جبکہ بڑے بھائی مدن لال کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی ایک 6-7 سال کی بچی بھی تھی۔ اس کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مدن لال کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بڑے بھیا اس وقت دکان پر ہیں، آنند لال نے کہا۔ پہلے ٹائم وہ دکان پر بیٹھتے ہیں اور دوپہر کے بعد میں جا کر انہیں گھر بھیج دیتا ہوں۔ سنا ہے تمہاری ایک بہن بھی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے غور سے دیکھا، وہ ایک دم گھبرا سا گیا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ گھبراہٹ کا یہ لمحہ اتنا مختصر سا تھا کہ جیسے بجلی چمک کر بجھ گئی ہو۔ آپ شانتا کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ آنند لال نے کہا۔ اس کا تو دیہانت ہو گیا ہے جی۔ کب؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 8-10 دن پہلے کی ایک تاریخ بتائی۔ تمہاری بہن شانتا مر کیسے گئی؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ بیمار تھی؟ وہ تو جی بھلی چنگی تھی، آنند لال نے جواب دیا۔ خالہ کے گھر گئی تھی، وہاں ہوتا ان کی وبا پھیل گئی اور وہ اسی میں مطبع ہو کر مر گئی۔ کیا تم لوگ اس کے کریا کرم میں شامل ہوئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، آنند لال نے کہا۔ خالہ نے بیماری پھیلنے کے ڈر سے فوراً ہی اس کا کریا کرم کر دیا تھا۔ پھر تم لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ میں نے پوچھا۔ خالہ نے اسی دن ہمیں خط لکھ دیا اور جس دن شانتا مری تھی اس نے کہا۔ خط ملنے کے بعد تم لوگ وہاں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، آنند لال نے کہا۔ اور وہ اب ہم سے نظریں چرانے لگا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس کی جوان جہاں بہن مر گئی اور اس کی چتا تک دیکھنے نہیں گئے، یہ بڑی انوکھی بات تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ کیوں نہیں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ مرنے والی تو مر گئی جی، آنند لال نے کہا۔ اب ہم نے وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ خواہ اتنا سفر کرتے اور کرایہ وغیرہ میں پیسے الگ ضائع ہوتے، دکان بند کرنے سے الگ ہمارا نقصان ہوتا۔ یہی سوچ کر ہم نے صبر کر لیا۔ ابھی اس کا جواب پورا ہی ہوا تھا کہ بیٹک کے دوسرے دروازے سے، جو گھر کے اندر کھلتا تھا، ایک 6-7 سال کی بچی اندر آ گئی۔ ابھی وہ کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ آنند لال گولی کی تیزی سے اٹھا اور جھپٹ کر بچی کو گھر کے اندر کی طرف لے گیا، جو رادھو پال اور نشان سنگھ اس کی حرکت پر حیرت زدہ رہ گئے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو بظاہر معمولی بات پر اتنی توجہ نہ دیتا، لیکن میں تھانے دار تھا اور ہر بات غور سے دیکھتا تھا۔ میں نے حسب عادت سوچنا شروع کر دیا کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ آنند لال نے اتنی تیزی دکھائی۔ میں نے اپنے ذہن میں وہ سارا منظر دوبارہ دہرایا اور میرے ذہن میں ریپلے کی طرح وہ منظر چلنے لگا۔ بچی کا اندر آنا، آنند لال کا بڑی تیزی سے اٹھنا اور جھپٹ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے بیٹھک سے باہر لے جانا۔ میں اس پر جتنا غور کرتا اتنا ہی ذہن الجھتا جاتا۔ کوئی تھی ایسی بات جو میرے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ غور کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں روشنی سی چمکی اور وہ بات میرے سمجھ میں آ گئی۔ میں نے پہلے اس بچی پر غور نہیں کیا تھا۔ میرے ذہن میں چھپنے والی چیز اندر آنے والی بچی کے کپڑے تھے۔ بچی نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کا ڈیزائن ہو بہو وہی تھا جو مقتولہ کی لاش سے ملنے والی ساڑی کے کپڑے کا تھا۔ وہی درمیانہ سفید رنگ کا کپڑا اور اس پر بنے ہوئے نیلے رنگ کے خاکے۔ میں نے اس بات کو ذہن میں رکھ لیا۔ آنند لال بچی کو چھوڑ کر اندر آیا تو میں نے اسے کچھ باتیں کی اور پھر وہاں سے آ گیا۔ وہاں سے نکلے تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ نشان سنگھ بڑا اصرار کر کے ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ اس نے سکھوں والی روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں بڑا پرتکلف کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد میں نے نشان سنگھ سے پوچھا کہ اسے یاد ہے کہ شانتا کس دن خالہ کے ساتھ گاؤں سے گئی تھی اور کیا اس نے اسے گاؤں سے جاتے وقت دیکھا تھا؟ نشان سنگھ نے انکار میں سر ہلا کر بتایا کہ نہیں، اس نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ جو بھی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے بتا دیں، نشان سنگھ نے کچھ سوچ کر کہا۔ میں آپ کی مطلوبہ معلومات حاصل کر لوں گا۔ نشان سنگھ تھا تو سکھ، لیکن عام سکھوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ بڑا ہی سلجھا ہوا اور دھیمے مزاج کا شخص تھا۔ وہ کم بولتا اور سوچ سمجھ کر بات کرتا۔ میں نے اس سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ معلوم کرے کہ جس دن شانتا اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی اس دن اس نے کیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ کپڑے کا رنگ اور ڈیزائن بھی معلوم کرنا تھا۔
میرے ذہن میں جس شک نے سر ابھارا تھا میں نے اس پر کام شروع کر دیا۔ ضروری نہیں تھا کہ میرا شک ٹھیک نکلتا۔ میرے شک کی بنیاد مقتولہ کی ساڑی کا کپڑا تھا۔ ایسے ہی کپڑے کا لباس مدن لال کی بچی نے پہن رکھا تھا۔ میں ایک بڑی موہ امید کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسا کپڑا بازار میں بکتا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے خریدا بھی ہوگا۔ اگر صرف کپڑے کی ہی بات ہوتی تو شاید میں اتنی توجہ نہ دیتا۔ میرے ذہن میں شانتا کے خالہ کے گھر جا کر تعاون سے مرنا اور اس کے گھر والوں کی آخری رسومات میں شریک نہ ہونا، پولیس کو دیکھ کر گھبرا جانا، اور سب سے بڑھ کر آنند لال کا بچی کو دبوچ کر بیٹک سے باہر لے جانا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہماری نظر اس کے کپڑوں پر پڑے۔ یہ باتیں ایسی تھی کہ ذرا سی بھی عقل رکھنے والے تفتیشی افسر انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہاں سے ہم تھانے آ گئے۔ تھانے سے کچھ ہی فاصلے پر مجھے رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا مکان ملا تھا۔ یہ سرکاری تھا۔ شام کو جب میں گھر میں لیٹا آرام کر رہا تھا تو تھانے سے کانسٹیبل آ گیا۔ میں نے اپنے سارے سٹاف سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی ایمرجنسی یا کوئی ضرورتی مسئلہ ہو تو وہ آدھی رات کو بھی مجھے جگا دیا کرے۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ ایک سکھ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے لیے ایک ضروری اطلاع ہے۔ میرے ذہن میں فوراً نشان سنگھ کا چہرہ گھوم گیا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس سکھ کا نام کیا ہے، تو کانسٹیبل نے ذہن میں ابھرنے والے خیال کی تصدیق کر دی۔ مجھ سے ملنے کے لیے آنے والا سکھ جو ہے نشان سنگھ ہی تھا۔ میں اسی وقت کانسٹیبل کے ساتھ تھانے کی طرف چل پڑا۔ تھانے پہنچے تو نشان سنگھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے جوش ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے وہ۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ اس نے جو معلومات حاصل کی تھی وہ مجھے سنا دی۔ وہ بڑی ہی اہم اطلاع لے کر تھانے آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ روشن ہو گیا۔ اس سے پہلے تو میں اندھیرے میں ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ نشان سنگھ نے جو بات سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ نشان سنگھ کی بیوی بڑی تیز و ترار اور زندہ دل عورت تھی۔ نشان سنگھ نے اس سے بات کی تو اس نے کہا یہ کام کوئی مشکل تھوڑی نہ ہے۔ وہ اسی وقت شانتا کی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ شانتا اور اس لڑکی میں بڑی ہی گہری دوستی تھی۔ نشان سنگھ کی بیوی کا شانتا کی سہیلی کے گھر آنا جانا تھا۔ نشان سنگھ کی بیوی نے باتوں باتوں میں شانتا کی باتیں شروع کر دیں۔ شانتا کی یہ سہیلی مسلمان تھی اور اس کا نام سعیدہ تھا۔ شانتا کا ذکر سن کر سعیدہ جذباتی ہو گئی اور خود ہی اس کی باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں نشان سنگھ کی بیوی نے بڑی استادی سے گفتگو کا رخ اس کی اور شانتا کی آخری ملاقات کی طرف موڑ دیا، اور جس دن وہ اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی۔ ہاں، مجھے کہہ کر گئی تھی کہ ایک ہفتے بعد واپس آ جاؤں گی، سعیدہ نے نشان سنگھ کی بیوی کو بتاتے ہوئے کہا، لیکن اسے واپس آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ جس دن وہ گئی تھی سناہے بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ نشان سنگھ کی بیوی نے کہا، اسے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ سعیدہ نے اسے بتایا کہ شانتا نے اس روز نیلے رنگ کی خانوں والی نئی سفید ساڑی پہنی تھی۔ یہ ساڑی اس پر بہت ہی جچ رہی تھی۔ اب تو شانتا مر گئی ہے، سعیدہ نے نشان سنگھ کی بیوی سے کہا۔ اس لیے یہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ شانتا نے اپنا یہ راز صرف مجھے بتایا تھا۔ وہ ایک مسلمان لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے کا نام اکبر ہے اور وہ ساتھ والے گاؤں کا ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ نہ مرتی تو اس نے گھر سے بھاگ جانا تھا اور مسلمان ہو کر اکبر سے شادی کر لینی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں تھیں لیکن وہ میں یہاں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ان معلومات کی روشنی میں مجھے صاف نظر آنے لگا کہ کنویں سے بوری میں بند بے سر کی لاش شانتا کی ہے اور اسے اس کے بھائیوں نے قتل کیا ہے، یا اس قتل میں ان کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ شانتا نے اسی روز ویسی ہی ساڑی پہنی ہوئی تھی جیسی مقتولہ کی لاش سے ملی تھی۔ ویسے بھی اس قسم کی باتوں سے کسی کے خلاف عدالت میں جرم ثابت نہیں ہو سکتا۔ میں نے شانتا کی سہیلی سے ملنا ضروری سمجھا۔ اس سے بہت کام کی باتیں معلوم ہو سکتی تھی۔ میں نے نشان سنگھ کو شاباش دی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ نشان سنگھ خوش ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شانتا کی سہیلی سعیدہ سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے۔ نشان سنگھ نے کہا کہ اس کی بیوی کا سعیدہ کے ہاں آنا جانا ہے۔ وہ کل صبح اسے کسی بہانے سے اپنے گھر بلا لے گی۔ میں چاہتا تو سعیدہ کو تھانے بلا کر بھی اپنا کام نکال سکتا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں شریف مسلمان لڑکی کو تھانے بلاؤں۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ کل صبح 11 بجے میں بغیر وردی کے اس کے گھر آؤں گا۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ دے اور سعیدہ کو بلا کر رکھے۔ میں نے نشان سنگھ کو بھیج دیا اور خود گھر آ کر سو گیا۔ اگلے دن میں نے رادھو پال کو اپنے ساتھ لیا اور ہم نشان سنگھ کے گھر چلے گئے۔ ہم دونوں سادہ کپڑوں میں تھے۔
اگر وردی میں جاتے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے اور خواہ لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ میں وہاں تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ نشان سنگھ نے ہمیں اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی سعیدہ کو لے کر آئیے اور اسے سمجھا دیا ہے کہ تھانے دار صاحب اس سے شانتا کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ نشان سنگھ نے یہ بھی بتایا کہ پہلے تو سعیدہ مانی ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ تھانے دار سے تھانے میں بلا سکتا ہے تو وہ مان گئی۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ وہ سعیدہ کو اندر بھیج دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان لڑکی اندر آئی۔ اس کے پیچھے نشان سنگھ کی بیوی بھی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ سعیدہ کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ درمیانی شکل و صورت والی لڑکی تھی۔ میں نے اس کی گھبراہٹ اور جھجک دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ ذرا ہی دیر میں اس کا خوف دور ہو گیا اور اب وہ کھل کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے مقتولہ کی ساڑی کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ یہ ساڑی غور سے دیکھو، میں نے اسے کہا، اور بتاؤ کہ جس دن شانتا اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی کیا اس نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی؟ سعیدہ نے ساڑی کو میرے ہاتھ سے لے کر بڑے غور سے دیکھا۔ کچھ دیر وہ دیکھتی رہی۔ میرا خیال ہے کہ شانتا نے بالکل ایسی ہی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ سعیدہ نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ غور سے دیکھو ذرا، میں نے سعیدہ سے دوبارہ کہا۔ خیال کی بجائے پوری یقین سے بات کرو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی جیب سے وہ چھلا نکالا جو مقتولہ کی لاش کے بائیں ہاتھ کی انگلی سے اتارا تھا۔ میں نے وہ چھلا اس کے سامنے رکھ کر کہا، اسے پہچانتی ہو؟ چھلے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چھلا اٹھا لیا اور الٹ پلٹ کر غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو، میں نے اسے کہا۔ اس چھلے کو پہچانتی ہو تم؟ یہ تو شانتا کی انگلی میں تھا، سعیدہ نے کہا اور پوچھا، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ شانتا کی انگلی میں تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ چھلا اسے… وہ آگے کچھ کہتے رک گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے صاف بات کروں گا تاکہ جو کچھ وہ مجھ سے چھپا رہی ہے اب کھل کر بتا دے۔ دیکھو سعیدہ، میں نے اسے کہا، مجھے شک ہے کہ تمہاری سہیلی کو قتل کیا گیا ہے۔ میں اس کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو میں قاتل کو نہیں پکڑ سکوں گا۔ مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ اور قاتل کو پکڑنے میں میری مدد کرو۔ وہ میری بات سن کر بڑی ہی حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے انداز میں صاف بے یقینی نظر آ رہی تھی۔ وہ تو جی طاعون سے مری تھی، اس نے کہا۔ اس کی خالہ کا خط آیا تھا۔ میں نے اسے کنویں سے ملنے والی لاش کے متعلق بتایا اور پھر اس سے ملنے والی ساڑی اور چھلے کے متعلق بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ چھلا تو شانتا کا ہی ہے، سعیدہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ اب مجھے یقین سا ہو گیا کہ یہ ساڑی بھی شانتا کی ہی ہے۔ یہ چھلا اسے اکبر نے دیا تھا۔ یہ اکبر کون ہے؟ ساتھ والے گاؤں کا لڑکا ہے جی، سعیدہ نے کہا۔ شانتا اس کی محبت تھی اور وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مذہب کی دیوار ان کے راستے میں حائل تھی۔ جس دن اکبر نے شانتا کو چھلا دیا اسی دن اس نے مجھے دکھایا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ سعیدہ نے مجھے بڑی ہی لمبی بات سنائی۔ اس دوران کئی بار اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ اس نے جو بات سنائی وہ میں مختصر کر کے اب آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات تھی۔ گاؤں میں ایک مسلمان لڑکی کی شادی تھی۔ بارات ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی۔ دلہا اکبر کا بڑا بھائی تھا۔ بارات دیکھنے کے لیے گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں باہر نکل آئی تھیں۔ شانتا بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ اسی موقع پر اکبر نے شانتا کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور وہ پہلی محبت کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد اکبر ان کے گاؤں آتا جاتا رہا۔ اس کے بھائی کی سسرال وہاں تھی اور اس کے پاس بار بار آنے کا بڑا ہی اچھا اور خوبصورت بہانہ موجود تھا۔ وہ ایک عورت کے ذریعے شانتا کو پیغام بھجوا دیتا۔ اس طرح ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ان میں عہد و پیمان ہوتے رہے۔ ان کی شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لڑکی ہندو تھی اور لڑکا مسلمان۔ یہ تو آگ اور پانی کے ملاپ والی بات تھی۔ اکبر نے اپنے گھر کی بات کی تو اس کے باپ نے صاف انکار کر دیا۔ شانتا اکبر کی محبت میں مسلمان ہونے پر بھی تیار تھی۔ اکبر نے اپنے باپ سے کہا کہ لڑکی مسلمان ہو جائے گی۔ اس کا باپ پھر بھی نہ مانا۔ اس کے باپ کا کہنا تھا کہ ہندوؤں کو جب پتہ چلے گا کہ ایک ہندو لڑکی نے مسلمان ہو کر ایک مسلمان سے شادی کر لی ہے تو ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ اکبر کے باپ کی سوچ بالکل درست تھی، لیکن اکبر دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ کوئی راہ نہ پا کر انہوں نے گھروں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس سے پہلے ہی شانتا مر گئی۔ کیا شانتا کے بھائیوں کا اس کا علم تھا؟ میں نے ساری بات سن کر سعیدہ سے سوال کیا۔ 2 مہینے پہلے انہیں پتہ لگ گیا تھا، سعیدہ نے کہا۔
ان سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی۔ اس پر ان کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو پیار سے سمجھاتے رہے، سیدھا نے کہا، پھر چھوٹے بھائی آنند لال نے ایک دن اسے بہت مارا۔ اس کے بعد شانتا بتاتی کہ اکثر اس کے ساتھ اب مار پیٹ ہونے لگی ہے۔ کیا شانتا نے تمہیں کبھی بتایا تھا؟ میں نے پوچھا، کہ اس کے بھائیوں نے اسے قتل کی دھمکی دی ہو؟ شانتا مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی، سیدھا نے کہا۔ ایک دن شانتا نے بتایا تھا کہ آج اس کے بھائیوں نے اسے بہت مارا ہے۔ اس نے بتایا کہ آنند لال نے تو اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبا لی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں اس کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ شانتا کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں تو بڑے بھائی مدن لال نے اس کی گردن آنند لال سے چھڑائی اور اسے سمجھانے لگا کہ اس کو مار کر تم خود بھی پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ بڑے بھائی نے یہ بھی کہا کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس دن شانتا بہت روئی تھی۔ سیدھا کے بیان سے میری تفتیش بہت آسان ہو گئی۔ صاف نظر آنے لگا تھا کہ دونوں بھائیوں نے مل کر یا چھوٹے بھائی اکیلے نہیں بہت آسانی سے شانتا کو قتل کیا تھا۔ تمام واقعاتی شہادتیں دونوں بھائیوں کے خلاف جا رہی تھیں۔ اب مدن لال اور آنند لال سے پوچھ گچھ کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سیدھا کا شکریہ ادا کیا اور اسے سمجھایا کہ اس نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں وہ کسی کو نہ پتہ چلیں۔ اس کے بعد میں اور رادھو پال وہاں سے آ گئے۔ رادھو پال نے جو ہے سیدھا کا سارا بیان لکھ لیا تھا۔ سیدھا کا بیان لینے میں بہت وقت لگ گیا۔ میرا ارادہ وہاں سے سیدھا شانتا کے گھر جا کر اس کے بھائیوں سے پوچھ گچھ کرنے کا تھا، لیکن رادھو پال نے کہا کہ دونوں بھائیوں کو تھانے بلا کر پوچھ تاچھ کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مجھے رادھو پال کی یہ تجویز بہت اچھی لگی۔ تھانے کی ایک دہشت ہوتی ہے اور ملزم نروس ہو جاتا ہے۔ تھانے پہنچ کر میں نے کاغذی کارروائی کی، پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے کانسٹیبل کو پڑیالہ گاؤں بھیجا کہ وہ شانتا کے بھائی آنند لال کو بلا لائے۔ میں نے کانسٹیبل کو یہ بھی کہا کہ اسے کسی سے بات نہ کرنے دے اور سیدھا تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل اسی وقت چلا گیا۔ میں تھانے کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے مقتولہ کی ساڑی کو اب نمایاں جگہ رکھنے کی بجائے اپنی میز کی دراز میں رکھ لیا تھا۔ لاش کے ہاتھ سے ملنے والا چھلا میری جیب میں محفوظ تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ کانسٹیبل آ گیا جسے میں نے آنند لال کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ آنند لال کو لے آیا۔ میں نے اسے آنند لال کو اندر بھیجنے کو کہا۔ کانسٹیبل نے اسے اندر بھیج دیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ آنند لال سے میری دوسری ملاقات تھی۔ آنند لال خوبصورت جوان تھا، اس کا رنگ گورا تھا اور چہرے کے نقوش ٹھیکے تھے۔ یہ لوگ ہندو راجپوت تھے۔ یہ عام ہندوؤں کی طرح بزدل اور موٹے اور پتلے جسم کے مالک نہیں ہوتے۔ عزت اور غیرت کے معاملے میں قتل تک کرنے سے باز نہیں آتے۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کی اور پھر باتوں کو شانتا کی موت کی طرف لے گیا۔ باتوں باتوں میں نے مقتولہ کی ساڑی دراز سے نکالی اور آنند لال کے آگے پھینک دی۔ آنند لال آگے کو جھک کر دونوں ہاتھ میز پر رکھے بیٹھا تھا۔ ساڑی اس کے ہاتھوں کے پاس گری تو وہ یوں بتک کر پیچھے ہٹا جسے میں نے ساڑی نہ پھینکی ہو، کوئی زہریلا سانپ اس کی طرف اچھالا ہو۔ میں نے دیکھا اب وہ خوفزدہ نظروں سے ساڑی کو گھور رہا تھا۔ یہ شانتا کی ساڑی ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہاں جی، نہیں جی، اس نے بوکھلا کر کہا۔ مجھے کیا معلوم یہ کس کی ساڑی ہے؟ اس دن شانتا نے یہی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کوئی جواب دینے کی بجائے بس ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اتنے اچھے صحت مند جوان کا رنگ پیلا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا اور اب ذرا سختی سے اسے جواب دینے کو کہا۔ ساڑی تو ایسی ہی تھی، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ وہ تو دوسرے شہر خالہ کے گھر گئی تھی، یہ ساڑی آپ کو کہاں سے ملی؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس اسے گھورتا رہا۔ شانتا کی موت کی اطلاع کیسے ملی تھی؟ میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ خالہ نے خط لکھا تھا کہ شانتا مر گئی ہے، آنند لال نے کہا۔ اب وہ تھوڑا سا سنبھل گیا تھا۔ وہ خط کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ خط میں نے سنبھال کر رکھا ہے، آنند لال نے کہا، میرے صندوق میں پڑا ہے۔ میں نے خط کو قبضے میں لینا ضروری سمجھا اور اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ آنند لال کے گھر جائے اور اس کی بھابھی سے کہے کہ آنند لال نے صندوق میں رکھا ہوا وہ خط منگوایا ہے جس میں شانتا کی موت کی اطلاع ہے۔ آنند لال نے بھی کانسٹیبل کو خط کے متعلق سمجھا دیا۔ کانسٹیبل اسی وقت چلا گیا۔ سنا ہے شانتا ایک مسلمان سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ یہ غلط بات ہے، اس نے تڑپ کر کہا۔ ہماری بہن ایسی نہیں تھی۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، میں نے میز پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم اسے اس بات پر مارتے پیٹتے اور جب وہ کسی طرح نہ مانی تو تم نے اسے قتل کر دیا۔ میری بات سن کر وہ قسمیں کھا کر اور اچھل کر انکار کرنے لگا۔
شانتا کا سر کہاں ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آگے ڈال کر اور آگے کو جھک کر پوچھا۔ اس کا رنگ بحال ہونا شروع ہو گیا، لیکن میری بات سن کر لاش کی طرح پھر سفید پڑ گیا اور آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس سے بولا ہی نہ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ ٹوٹ گیا ہے اور اقبالی بیان دے دے گا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر اور دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ قتل تم نے اکیلے ہی کیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا، یا دونوں بھائیوں نے مل کر قتل کیا تھا؟ وہ کچھ نہ بولا، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے تو میں اس کی مدد کروں گا اور کم سے کم سزا دلواؤں گا۔ ابھی میں اسے اقبالی بیان کے لیے زور دے ہی رہا تھا کہ وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جو آنند لال کے گھر سے خط لینے گیا تھا۔ وہ خط لے آیا تھا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا۔ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی مجھے خط کی تحریریں پوری طرح یاد نہیں رہیں۔ کچھ اس قسم کا مضمون تھا: ہمارے علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے، شانتا کو اس نے پکڑ لیا ہے اور اس کا دیہانت ہو گیا ہے، آپ سب لوگ آ جاؤ۔ گاؤں والوں کے اصرار پر میں اس کا کریا کرم جلدی کرنے پر مجبور ہوں، مجھے क्षमा کر دینا۔ آگے خالہ کا نام لکھا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اس کا نام تھا رام پیاری۔ میں نے اس بات کی بھی تصدیق کرنی تھی کہ یہ خط واقعی شانتا کی خالہ نے لکھا ہے۔ میں نے لفافہ دیکھا تو اس پر شہر کی مہر لگی ہوئی تھی جہاں خالہ رہتی تھی۔ مہر کے ساتھ تاریخ بھی لکھی تھی۔ میں نے تاریخ دیکھی تو وہ 16 جون تھی۔ میں نے خیال کے تحت آنند لال سے پوچھا کہ شانتا کس تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی۔ خط کی وجہ سے آنند لال کچھ حوصلے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ 16 تاریخ کو گئی تھی جناب، اس نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا۔ شانتا وہاں جا کر کتنے دنوں بعد مر گئی؟ میں نے پوچھا۔ 2 دن وہ وہاں بالکل ٹھیک رہی تھی، آنند لال نے کہا، پھر تیسرے دن وہ مر گئی۔ اس کے جواب سے خط کا فراڈ ثابت ہو گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ شانتا 16 تاریخ کو خالہ کے گھر گئی تھی، جبکہ جس خط میں شانتا کی موت کی اطلاع لکھی گئی تھی وہ بھی 16 تاریخ کو وہاں سے پوسٹ ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ خالہ بھی قتل کی سازش میں شریک ہے۔ اس خط سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ شانتا کو 16 تاریخ کو ہی قتل کر دیا گیا تھا اور اسی دن خط بھی پوسٹ کر دیا گیا تھا۔ یہاں قاتلوں سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے آنند لال کے قریب کھڑا ہو گیا اور لفافے کا مہرہ والا حصہ اوپر کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگلی رکھ کر اسے مہر دکھائی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ تاریخ پڑھو۔ اب بتاؤ، میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ شانتا 16 تاریخ کو یہاں سے گئی تھی اور تیسرے دن مر گئی۔ یہ خط بھی 16 تاریخ کو لکھا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن وہ یہاں سے گئی اسی دن اس کے مرنے کی اطلاع بھی ڈاک سے بھیج دی گئی؟ وہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ میرے خیال میں شانتا 12 تاریخ کو گئی تھی، پر مجھے یاد نہیں رہا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا۔ وہ مجھے چکر دینے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ کرسی سمیت الٹ کر پیچھے جا گرا۔ اس کی ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ وہ بھی اٹھ ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور اوپر کو کھینچے۔ وہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دھکا دے کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو الٹا لٹکا دوں گا۔ میں نے اس سے کہا، جلدی بتاؤ، شانتا کو تم نے قتل کیا تھا یا مدن لال نے، یا تم دونوں بھائیوں نے مل کر یہ کام کیا ہے؟ قتل میں نے کیا تھا، آنند لال نے کہا۔ مدن لال بھی تمہارے ساتھ تھا؟ مدن بھائی نے کچھ نہیں کیا، آنند لال نے کہا۔ شانتا کو میں نے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ غیرت کی بات تھی، آنند لال نے نظریں جھکا کر کہا۔ صاف صاف بتاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ گول مول باتیں نہ کرو، وہ ایک مسلمان سے ملتی تھی، آنند لال نے بسطور نظریں نیچے کی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ آپ خود ہی سوچیں، وہ اپنا دھرم بدل رہی تھی۔ میں نے آنند لال سے کہا، وہ اپنا بیان پوری تفصیل سے دے۔ آنند لال سے بیان لینے سے پہلے میں نے SI رادو پال کو کہا کہ وہ 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر جائے اور آنند لال کے ساتھ بڑے بھائی مدن لال کو بھی تھانے لے آئے۔ میں نے اسے دکان کا پتہ سمجھا دیا جو آنند لال نے بتایا تھا۔ رادو پال اسی وقت چلا گیا۔ آنند لال نے بڑا ہی لمبا بیان دیا تھا جو میں آپ کو مختصر کر کے اور غیر ضروری تفصیلات حذف کر کے سنا رہا ہوں۔ اس دوران جہاں ضرورت پڑی میں اس سے سوال بھی کرتا رہا۔ اسی طرح جو بات سامنے آئی وہ پیش ہے۔ یہ لوگ ہندو راجپوت تھے اور ان کے باپ کی پرچون کی دکان تھی۔ دونوں بھائی جو ہیں بہن سے بڑے تھے۔ بڑے بھائی مدن کی شادی کے 1.5 سال بعد ان کا باپ ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا تھا اور ان کی ماں کو TB کا مرض تھا جس کا خاطر خواہ علاج نہیں کروایا گیا، اس لیے وہ زیادہ تر چارپائی پر ہی پڑی رہتی تھی۔ شانتا گھر بھر کی لاڈلی تھی اور سبھی اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ جب بڑی ہوئی تو بہت خوبصورت نکلی۔ وہ لاڈ پیار کی وجہ سے کچھ خودسر اور ضدی ہو گئی تھی۔
ہندو ہونے کی وجہ سے اس پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ پردہ کرے اور باہر نہ نکلے۔ وہ بڑی آزادی سے گاؤں میں پھرتی تھی۔ اس کا زیادہ میل ملاپ ایک مسلمان لڑکی سیدھا کے ساتھ تھا، جسے وہ دونوں بھائی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ شانتا کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، اس لیے برداشت کر لیتے۔ پھر شانتا کی ملاقات اکبر سے ہو گئی۔ اکبر اس دور کے معیار کے مطابق صحت مند اور خوبرو نوجوان تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ شانتا کے دل میں اتر گیا۔ دونوں میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ گاؤں میں کسی کا راز نہیں رہتا۔ ایسا ایسا یہ بات پھیلنے لگی، دونوں بھائیوں کے کانوں تک جا پہنچی۔ انہوں نے شانتا سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ بات سچ ہے اور وہ اس مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے اسے بڑے ہی پیار سے سمجھایا کہ وہ یہ خیال دل سے نکال دے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، مگر شانتا اپنے ارادے پر ڈٹی رہی اور اکبر سے ملنے سے باز نہیں آئی۔ اس بات پر اسے مارا پیٹا بھی گیا، لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ایک روز غصے میں آ کر آنند لال نے اس کا گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن بڑے بھائی مدن لال نے شانتا کو چھڑا دیا۔ مدن لال ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی تھا۔ نوجوان ہونے کی وجہ سے آنند لال بڑا ہی غزیلا اور ہت چھٹ تھا، لیکن مدن لال اسے قابو کیے رکھتا تھا۔ دونوں بھائی اس مسئلے کے حل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی پورے گاؤں میں بدنامی ہو رہی تھی۔ لوگ منہ پر تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے بڑی ہی شرمناک باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اکبر کو ہی غائب کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مدن لال نے یہ کہہ کر تجویز رد کر دی کہ یہ بات سب کو معلوم ہے، پولیس کا شک سیدھا ان پر ہی آئے گا۔ سوچ سوچ کر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر شانتا کسی طریقے سے نہ مانی تو اسے ایسے طریقے سے مار دیا جائے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ انہی دنوں ان کی خالہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہن کی بیمار پرسی کے لیے آئی تھی۔ یہیں سے مدن لال کے دماغ میں خیال ابھرا اور انہوں نے یہ منصوبہ آنند لال کو بھی بتایا اور آنند لال اس سے متفق ہو گیا۔ چند دن بعد ان کی خالہ نے واپس جانا تھا۔ آنند لال نے شانتا سے کہا کہ وہ خالہ کے ساتھ چلی جائے اور 2-4 دن وہاں رہ کر آئے۔ شانتا یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خالہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ منصوبے کے مطابق خالہ کی واپسی کے دن وہ دونوں بھائی خالہ کو اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے ساتھ چل پڑے۔ اسٹیشن وہاں سے خاصا دور تھا۔ انہوں نے 2 گھوڑیاں لے لی، ایک پر خالہ کو اور دوسری پر شانتا کو بٹھایا اور چل پڑے۔ راستہ بعض جگہ سے بالکل سنسان اور اجاڑ تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر طے شدہ پروگرام کے مطابق مدن لال نے خالہ سے کہا کہ وہ شانتا کو ساتھ نہ لے جائے۔ بہانہ یہ بنایا کہ اسے خیال نہیں رہا کہ اس کی یعنی مدن لال کی بیوی اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی ہے اور وہ اب 1 ہفتے بعد آئے گی۔ گھر میں ماں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں نے اصرار کر کے شانتا کو اور اپنی خالہ کو اس بات پر رضامند کر لیا۔ شانتا بھی بھائیوں کی اب ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ گاڑی شام 6 بجے کی تھی۔ انہوں نے خالہ کو گاڑی میں سوار کرا کے رخصت کر دیا اور شانتا کو گھوڑی پر بٹھا کر واپس چل پڑے۔ منصوبے کے مطابق انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو نسبتاً زیادہ ویران اور جنگلاتی تھا۔ شانتا نے پوچھا تو اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا گیا کہ یہ مختصر راستہ ہے، جلدی گاؤں پہنچ جائیں گے۔ جب وہ مقررہ جگہ پر پہنچے تو مدن لال نے جو شانتا والی گھوڑی کی لگام پکڑے ہوئے تھا شانتا سے کہا کہ وہ ذرا نیچے اتر آئے، آگے اترائیے کہیں وہ گھوڑی پر سے گر نہ پڑے۔ گرمیوں کی وجہ سے شام جلدی نہیں ہوتی تھی، اس لیے 6 بجے سے اوپر وقت ہونے کے باوجود بھی ابھی دن کی ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی۔ شانتا نہیں جانتی تھی کہ اس کے جان سے زیادہ چاہنے والے بھائی اس کی اب جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اپنے انجام سے بے خبر وہ بڑے ہی اطمینان سے نیچے اتر آئی۔ آنند لال بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے اپنی کمر پر بندھے تھیلے سے تیز دھار ٹوکا نکالا اور پیچھے سے شانتا کی گردن پر زوردار وار کیا۔ شانتا کی آدھی گردن کٹ گئی، اسے ہائے کرنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ وہیں گر پڑی۔ آنند لال نے دوسرا وار کیا تو سر کٹ کر الگ ہو گیا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے اپنی بہن کا خون مٹی میں ملتا دیکھتے رہے۔ جب خون بہنا بند ہو گیا تو انہوں نے گھوڑی پر ڈالی ہوئی بوری اتاری اور شانتا کی سرکٹی لاش بوری میں ڈال کر بوری کا منہ بند کر دیا۔ جس جگہ انہوں نے یہ ساری کارروائی کی تھی وہاں سے دن کے وقت بھی اکا دکا لوگ ہی گزرتے تھے۔ شام کے وقت تو کسی کی آمد کا رتی بھر امکان نہ تھا، اس لیے انہوں نے اطمینان سے ساری کارروائی پوری کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے راستے سے ہٹ کر جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے درمیان ایک موزوں جگہ پر خاصا گہرا گڑھا کھودا۔ اس گھڑے میں شانتا کا سر اور ٹوکا دبانے کے بعد انہوں نے مٹی ڈال کر گھڑے کا منہ بند کر دیا اور زمین اچھی طرح ہموار کر دی۔ گھڑے سے نکلنے والی جو مٹی باقی بچ گئی تھی وہ انہوں نے جائے قتل پر پھیلے خون پر پھیلا کر دھبوں کو چھپا دیا۔
انہیں پتا تھا کہ یہاں کچھ دور ایک خشک کنواں بھی ہے۔ وہ شانتا کی لاش بوری والی گھوڑی پر لاد کر کنویں تک لے گئے اور پھر بوری کنویں میں پھینک دی۔ وہاں سے وہ ایک قریبی نالے پر گئے اور اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھوئے تاکہ اگر اتفاقیہ خون کا کوئی داغ ان کے جسم پر ہو گیا ہو تو وہ دور ہو جائے۔ سارا کام ان کے منصوبے کے مطابق بڑی صفائی اور تیزی سے مکمل ہو گیا تھا۔ لاش ٹھکانے لگانے کے بعد مدن لال دونوں گھوڑیاں لے کر گاؤں کی طرف چل پڑا اور آنند لال ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ آنند لال نے وہاں سے اس شہر کا ٹکٹ لیا جہاں کے ایک گاؤں میں اس کی خالہ رہتی تھی۔ اگلی گاڑی پر وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں اتر کر وہ خالہ کے گاؤں چلا گیا اور پہلے سے لکھا ہوا خط اس نے گاؤں والے لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ یہ وہی خط تھا جس میں اطلاع ملی تھی کہ شانتا تعاون کی وجہ سے مر گئی ہے۔ خط پوسٹ کرنے کے بعد آنند لال اسی روز اسی رات واپس آ گیا۔ پھر جب 2-3 دنوں بعد وہ خط انہیں ملا تو انہوں نے سارے گاؤں میں اس خط کی تشہیر کی اور نتاشا کا باقاعدہ ماتم بھی کیا۔ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ وہ اپنی بہن کو ایک مسلمان سے محبت کرنے کے جرم میں ٹھکانے لگا چکے ہیں۔ وہ دونوں بالکل مطمئن تھے، اپنے جرم کے سارے ثبوت و شواہد مٹا چکے تھے، لیکن خدا دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ میں ان دونوں بھائیوں کی ذہانت پر حیران تھا۔ انہوں نے بڑی عقل مندی سے سارا منصوبہ تیار کیا اور اس پر اتنی ہی عقل مندی سے عمل بھی کیا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خدا دیکھ رہا تھا۔ خط کے معاملے میں آنند لال سے غلطی ہو گئی اور اس نے تاریخ کا خیال نہ رکھا۔ میں نے فوری طور پر آنند لال کی تحریر کا ایک نمونہ حاصل کیا اور اسے خط کے ساتھ ملا کر دیکھا۔ دونوں تحریریں بالکل ایک جیسی تھیں۔ یہ خط اب میں نے عدالت میں پیش کرنا تھا۔ آنند لال کے بیان پر اس کے دستخط کرانے کے بعد میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اب مجھے رادھو پال کا انتظار تھا جسے گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب رادھو پال مدن لال کو لے کر آ گیا۔ اس نے مدن لال کو ہتکڑی نہیں لگائی تھی۔ میں نے اسے آنند لال کے بیان کے بارے میں بتایا اور اسے کہا کہ وہ بھی بلا چوچرا بیان دے دے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آنند لال واقعی ایک بالی جرم کر چکا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر حوالات میں بند اس کا بھائی دکھا دو اور ان کو آپس میں کوئی بات نہ کرنے دینا۔ کانسٹیبل نے میری ہدایت پر عمل کیا اور مدن لال کو حوالات میں بند آنند لال سے ملوا کر واپس لے آیا۔ اب کیا کہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا۔ بیان دو گے یا نہیں؟ میں بیان دے دوں گا، مدن لال نے کہا۔ آپ آنند کو چھوڑ دیں، میں سارا الزام اپنے سر لینے کو تیار ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پہلے بیان دے، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے بھی آنند لال کی طرح بیان دیا۔ اس کے بیان سے آنند لال کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ اب مجھے شانتا کے سر اور آلائے قتل کی برآمدگی کرنا تھی۔ اس کے لیے 2 معزز گواہوں کی ضرورت تھی۔ میں نے رادھو پال سے کہا کہ وہ فوری طور پر پٹیالہ گاؤں کے نمبردار اور ایک معزز آدمی کو لے آئے۔ میں نے دونوں آدمیوں کو حوالات سے نکلوا کر ہتکڑیاں لگوائیں اور جائے واردات پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک کانسٹیبل نے مجھے آ کر بتایا کہ آنند لال میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بلوا لیا۔ کانسٹیبل اسے لے کر آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بھی وہی بات کہی جو اس سے پہلے مدن لال کہہ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا بڑا بھائی شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ بھی ہے۔ وہ قتل کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے گا۔ میں اس کے بھائی کو اس کیس سے نکال دوں۔ سچ پوچھے تو مجھے ان دونوں بھائیوں سے ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی۔ جس طرح انہوں نے اپنی معصوم بہن کو قتل کیا، اس سے میرے دل میں ان کے خلاف نفرت بھر گئی تھی۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں قانون کے تقاضے پورے کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد رادھو پال نمبردار اور ایک معزز آدمی کو لے کر آ گیا۔ میں نے دونوں ملزموں کو ساتھ لیا اور ان کی رہنمائی میں جائے واردات کی طرف چل دیے۔ ہم نے دونوں ٹانگے منگوا لیے تھے۔ اب رات ہو رہی تھی، لیکن میں ارادہ کیے ہوئے تھا کہ اس کیس کو آج ہی نپٹا کر چھوڑوں گا۔ اس کیس میں مجھے زیادہ تفتیش نہیں کرنی پڑی۔ قدرت نے میری مدد کی تھی اور مجھے کچھ ایسی باتوں کا علم ہو گیا جس کی وجہ سے تفتیش آسان ہو گئی۔ جائے واردات کے پاس پہنچ کر آنند لال اور مدن لال وہ جگہ ڈھونڈنے لگے جہاں انہوں نے اپنی بہن شانتا کا سر دفن کیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں نے تھانے سے سیلوں والی ٹارچیں ساتھ لے لی تھیں۔ ان کی روشنی میں انہوں نے وہ جگہ تلاش کر لی اور آنند لال نے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ میرے کہنے پر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور گواہوں کے ساتھ گھڑے سے مٹی نکال کر بہن کا ادھ کھلا سر نکال باہر رکھا۔ میں نے دیکھا کہ آنند لال کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا جسم سردی لگے مریض کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کر کے دونوں گواہوں سے اس پر انگوٹھے لگوائے اور ہم تھانے آ گئے۔ میں نے دوسرے گاؤں سے اکبر کا بیان بھی لیا۔ یہ ضروری تھا۔ سب سے زیادہ اہم بیان سعیدہ کا تھا
اس کے علاوہ کیس کے خالی خانے پر کرنے کے لیے جو بھی ضرورت تھی میں نے پوری کر لی۔ میں نے شانتا کی خالہ والے شہر اور گاؤں سے یہ سرکاری رپورٹ بھی منگوا لی تھی کہ ان دنوں وہاں تعاون بالکل نہیں پھیلا ہوا تھا۔ شانتا کی خالہ سے بھی یہ بیان لے لیا تھا کہ شانتا کے بھائی اسے ریلوے اسٹیشن سے ہی واپس آ گئے تھے۔ غرض میں نے بڑا ہی مضبوط کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ سیشن جج نے دونوں بھائیوں کو سزائے موت دی تھی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی، جس کے نتیجے میں مدن لال کو سزائے موت عمر قید میں بدل گئی اور آنند لال کی سزائے موت برقرار رکھی گئی۔